سے منع نہیں کیا ہے. اگر میں ثابت کر دوں، اگر میں دلیل آپ کے ذمے. تقریر سے منع کیا، آپ توبہ کریں گے؟ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. پہلے طریقہ سیکھو بات کرنے کا، عالموں سے کرو. تمہاری گالیوں سے ہم مشتعل نہیں ہوں گے. بن کر مجتہد بننے کا ناٹک مت. قرآن کا بھی نام لیا میں نے، حدیث کا بھی نام لیا. بخاری کی حدیث نمبر 34 اور 38. آپ بدتمیزی کر رہے ہیں رضا اللہ. میری آواز آ رہی ہے کیا؟ جی جی آ رہی ہے. سب سے پہلی بات تو میں یہاں پہ 2 گھنٹے سے آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا ہوں، لیکن آپ لوگ کوئی بھی وزن آپ لوگوں کے باتوں میں بالکل بھی نہیں تھا. سوال کچھ ہو رہا تھا اور آپ لوگ اس کا جواب کچھ اور دے رہے تھے. میں سمپل سا یہاں پر صرف 3 منٹ لینا چاہوں گا کیونکہ میں کافی دیر سے ویٹ کر رہا تھا. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. گھر میں ایک فیملی رہتی، اگر اس فیملی میں اس ماں باپ کے بچے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ بچے ماں باپ کے رولز کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا ماں باپ بولتے ہیں ویسا وہ کرتے ہیں، وہ جو ہوتا ہے آزاد خیالوں کے اس وقت تک نہیں بنتے جب تک ماں باپ کا انتقال نہیں ہو جاتا. جیسا ہی گھر میں اگر ماں اور باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے اندر ایک آزاد خیال آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ اپنی منمانی کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جب ایک نارمل روزمرہ کی زندگی میں ہم گھر میں ماں باپ جب تک زندہ رہیں گے تو ہم آزاد خیال اس وقت تک نہیں بنیں گے. تو پتہ چلا کہ ہم یتیم تب ہوں گے جب ہم آزاد خیال بن جائیں گے. اسی طرح سے ہمارا دین جو ہے وہ بالکل بھی یتیم نہیں ہے. اگر ہم آپ سوال کیجئے. آپ ایک پوائنٹ یہ بتائیے، آپ کے کون سوال کا جواب نہیں ملا؟ آپ کے کس سوال کا جواب نہیں ملا وہ بتائیے پہلے. وہ سوال آپ بتا رہا ہوں میں، خالی مثال جی وہ سوال یہ لطیفے جو آپ پیش کر رہے ہیں نا، یہ لطیفے پیش کر رہے ہیں. دین میں لطیفے نہیں چلتے، لطیفے سے دین نہیں چلتا. آپ بھی تو بہت کچھ ایسے بات پیش کر رہے تھے. نہیں ہم نے کوئی لطیفے بازی نہیں کی ہے. یہ آپ لطیفہ پیش کر رہے ہیں. آپ سوال جی 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 بولیے سعیدی بھائی. کیا اتنی دیر تک انتظار کرا یار، آپ صرف میرے ایک مثال تک ویٹ نہیں کر رہے ہو بیان کرے. آپ سوال کیجئے، آپ صرف سوال کیجئے. تو میں نے کہا تھا نا حضرت، میں صرف 3 منٹ لوں گا، آپ کے زیادہ نہیں لوں گا. جس طرح سے آپ لوگوں نے 2 گھنٹہ ویٹ کروایا، آپ 5 منٹ تو لیجئے. اسی طرح سے ہمارا دین جو یتیم نہیں ہے، جو آزاد خیال انسان قرآن حدیث میں اپنی رائے چلائے. اب میں سوال اپنا یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پر کفایت نے اور رضا اللہ نے ایک بات شعبان نے بھی ایک بات کہے کہ تقلید جو ہے وہ تقلید بری چیز ہے. میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن کی کوئی آیت یا حدیث سے مجھے یہ بات، میں کفایت سے مخاطب ہوں، ٹھیک ہے، میں کفایت سے جواب چاہتا ہوں. کفایت کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بتا دے جس میں اللہ رب العزت نے ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید، ہاں سوال نوٹ کرے، کسی ایک کی تقلید کوئی مسائل میں منع کیا گیا ہے. کسی محدث کا قول پیش مت کرنا، کیونکہ اگر آپ کسی محدث کا قول پیش کریں گے تو میں کہوں گا انہوں نے یہ کس آیت سے استدلال کیا ہے، کیونکہ ثناء اللہ بس ہو گیا ایک سوال ہو گیا. ایک سوال کا جواب لے لیجئے. آپ کا نام بتائیے گا. میرا نام ہے سعیدی تہران خان. سعیدی تہران خان. میں آپ کو 110 گالیاں اگر ٹھیک میں آپ کو اگر 110 گالیاں ابھی دوں، میں آپ کو 110 گالیاں ابھی دوں سعیدی نام لے کر کے، اور اس کے بعد کہوں کہ قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے سعیدی کو گالی نہ دو، تو دکھاؤ گے؟ بالکل اس کی اصل موجود ہے. دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے سعیدی تہران کو گالی نہ دو. قرآن میں دکھاؤ، قرآن حدیث میں دکھاؤ سعیدی تہران کو گالی نہ دو. شعبان میں نے قرآن کا بھی نام لیا، میں نے حدیث کا بھی نام لیا. بخاری کی حدیث نمبر 34 اور 48 میں نبی علیہ السلام نے خود نہیں سعیدی تہران کو گالی نہیں دینا. یہ دکھاؤ منع کہاں ہے؟ تہران دے کے نام نہ بگاڑا. سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے نام بگاڑنے کو منع کیا ہے. ارے بھائی نام نہیں، میں جو سنا وہ بول رہا ہوں. آپ کا نام بتائے پھر سے میں لیتا ہوں. آپ کا نام پھر سے لیتا ہوں میں، ایک بار بولیے گا پھر سے. ارشد بھائی ایک بار نام بتائیے. آپ بدتمیزی کر رہے ہیں رضا اللہ. شیخنا بھی تھوڑا سا رک جائیے. مقلد بن کر مجتہد بننے کا ناٹک مت کرو. تمہاری گالیوں سے ہم مشتعل نہیں ہوں گے.
اور تمہارے جو بات کرنے کا جو طریقہ ہے علماء کرام کے ساتھ، جبکہ تم جاہل مطلق ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے طریقہ سیکھو بات کرنے کا، عالموں سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ اپنے آپ کو بڑا فضیلت مآب سمجھ رہے ہو اور قرآن سے استدلال کر رہے ہو، جبکہ تم مقلد ہو، اور مقلد کا مطلب ہے جاہل ہو، قرآن کو سمجھتے نہیں، حدیث کو سمجھتے نہیں، اسی لیے تقلید استغفر کرتے اللہ ہو۔ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی لیے تو تقلید کرتے ہو۔ تقلید کس لیے کرتے ہو کہ سب ہم سے سمجھتے پہلی نہیں بات قرآن آپ کو، کو سنیں نا ہم رضا سمجھتے اللہ، نہیں حدیث کو، رضا اسی اللہ لیے آپ ہم کو تقلید کرتے ہیں۔ اگر تمہیں قرآن سے استدلال کرنا آتا ہے، آپ کو حدیث سنیں نا، سے استدلال کرنا آتا ہے، تو تقلید کی کیا شیخنا ضرورت آپ ہے؟ رہنے دیں تو بتاتا ہوں، شیخنا آپ رہنے دیں، آپ رکیں تھوڑا سا۔ انہوں نے کہا ہے کہ منع کی دلیل دکھاؤ، تقلید نہ کرو۔ آپ کہے کہ امام کا قول نہ پیش کرو، محدث کا قول نہ پیش کرو، قرآن سے پیش کرو، حدیث سے پیش کرو، کہ منع کہاں ہے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے، میں نے ان کو یہ کہا اور یہ کہہ رہے ہیں ہمارا نام غلط لے رہے ہو، حالانکہ میں نے جو سنا ہے، سننے میں فرق ہو سکتا ہے، میں نے وہی نام لیا ہے۔ ارشد بھائی ایک بار ان کا نام لے دیجئے تاکہ میں صحیح نام لے سکوں۔ جی جی، سعیدی سہران خان حنفی نام ہے شیخ۔ ہاں، سعیدی سہران خان حنفی صاحب، آپ نے جو یہ کہا کہ منع کہاں ہے، تو میں نے کہا کہ ایک آدمی، اب آپ جا رہے ہیں وہ دلیلیں پیش کرنے جن میں گالیوں سے منع کیا گیا ہے، آپ جا رہے ہیں وہ حدیث پیش کرنے جس میں گالیوں سے منع کیا گیا ہے۔ میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ سعیدی سہران خان حنفی کو گالی مت دو، یہ کہاں منع ہے؟ ایک بات ابھی جواب دینا ہے اس کا۔ دوسری بات مکمل کر دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کا یہ وصول نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، یہ شریعت، یہ تو آپ کا الزام ہے، یہ اصلی جواب نہیں ہے۔ یہ آپ کے جو آپ نے ڈنڈا پھینکا تھا نا، تو ڈنڈا پہ میں نے ایک مٹی کا ڈھیلا پھینک دیا تھا۔ نہ آپ کا سوال صحیح تھا، سنیے، نہ آپ کا وہ سوال صحیح ہے، نہ میرا جواب صحیح ہے، لیکن آپ کے جیسا سوال تھا ویسا جواب تھا، بس اصلی جواب اس کا یہ ہے کہ مجھے موقع دو گے آپ؟ ارے آپ کا جواب لوگے کہ نہیں لوگے؟ ابھی کہو کہ جواب نہیں دیا، جواب دیا میں نے، تو آدھا جواب لو نا ابھی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ منع کہاں ہے، یہ شریعت کا اصول نہیں ہے، اصل میں ہے اجازت کہاں ہے۔ جب دو جز ہیں شریعت میں، اپنے کسی بھی عالم سے، کسی بریلوی عالم سے پوچھ لو، کسی حنفی عالم سے پوچھ لو، کسی سے بھی پوچھ لو اپنے، کہ کیا شرع میں اصول ہے؟ فقہا کے یہاں متفق علیہ اصول یہ ہے کہ عبادات میں اصل ہے کہ ہر عبادت منع ہے۔ قرآن و حدیث سے دلیل لے کر کے انہوں نے اصول بتایا، عبادات میں اصل یہ ہے کہ ہر عبادت منع الا کہ اس کی اجازت ہو، اور معاملات میں یہ ہے کہ ہر چیز کی اجازت ہے الا کی منع کی دلیل ہو۔ تو ہم یہ غلط ہے، یہ سوال غلط ہے سے کہ منع کہاں ہے، سوال یہ ہونا چاہیے کہ اجازت کہاں ہے، اور یہی چیز ادب سے مطابقت رکھتی ہے۔ یعنی جب آپ ادب کی راہ میں آؤ گے، محبت کی راہ میں آؤ گے، تو ادب اور محبت کی راہ میں جو اصل اصول ہے وہ یہ نہیں ہے کہ منع کہاں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ اجازت کہاں ہے۔ جیسے کسی کے گھر میں داخل ہونا ہوا، اب کسی کے گھر میں داخل ہونا ہوا، آپ بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤ، اور جب وہ منع کرے یا کوئی روکے تو آپ کہو کہ منع کہاں ہے؟ ارے بھائی اجازت کہاں ہے کسی کے گھر میں داخل ہونے کا؟ تو منع کہاں ہے؟ یہ شریعت کا اصول اس مسئلے میں ہے ہی نہیں، یہ دین کا مسئلہ ہے، عبادات میں بات ماننی ہے، عقائد میں بات ماننی ہے، تمام چیزوں میں جزم کے ساتھ بات کو تسلیم کرنا ہے، شریعت کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے، تو اس میں منع کی دلیل نہیں، اجازت کی دلیل چاہیے۔ تو آپ کا سوال ہی غلط ہے، اب آپ پیش کریے جو پیش کرنا۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو جی شکریہ، دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا نا کہ جب آپ بات کر رہے ہیں نا تو ادب اور سلیقے کے دائرے میں رہ کر کے آپ بات کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو آپ ادب اور سلیقے کے دائرے میں رہ کر کے بات کریں، اور جس طرح سے کسی کو مخاطب کرنے کا طریقہ ہے سلف کا، اس طرح سے آپ مخاطب کریں، ورنہ میں آپ کو یہاں سے ہٹا دوں گا بھائی، معذرت کے ساتھ۔ اب فرمائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ارشد، آپ نے کہا ہے کہ میں بدتمیزی کر رہا ہوں، میں کوئی بھی بدتمیزی نہیں کی، میں نے صرف وہی بات کہی جو حق ہے، اور اللہ رب العزت بھی حق بات کرنے سے بالکل بھی نہیں شرماتا، لیکن رضا اللہ نے میرے ساتھ بدتمیزی کرے، انہوں نے مجھے جاہل بولے،
ہاں ٹھیک ہے، اب میں اپنی بات پر آتا ہوں. شعبان نے یہ بولے کہ تم نے کہا کہ قرآن کی آیت یا حدیث سے بتاؤ کہ ائمہ اربعہ کی تقلید کرنا منع کہاں ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اب میں دلیل خاص کا یہاں پر وہ کر رہا ہوں، مطالبہ کر رہا ہوں آپ سے کہ دلیل خاص مجھے دو. ٹھیک ہے، ان کا یہی کہنا ہے. میں نے سب سے پہلی بات جو یہاں پر کہا ہے، قرآن کی کوئی آیت یا حدیث پڑھے کہ ائمہ اربعہ کی فروعی مسائل میں اللہ رب العزت نے کہاں منع کیا ہے، کیونکہ منع کا اطلاق تبھی ہوگا جہاں پر وہ دین میں جائز نہیں ہوگا. جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اگر کوئی چیز اللہ رب العزت نے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتائے، ٹھیک ہے، وہ بدعت ہوگا. بدعت تبھی ہوگا جب وہ منع ہوگا نا، بدعت تبھی ہوگا جب منع ہوگا. تو لہٰذا آپ لوگ جو اطلاق کرتے ہیں تقلید کا فروعی مسائل میں بدعت ہے، تو اسی واسطے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ فروعی مسائل میں ائمہ اربعہ کی تقلید کرنا منع ہے. میری بات مکمل ہے، میری بات ارشد بھائی بول رہے ہیں، بول رہے ہیں، خوب بول رہے ہیں. ارشد بھائی بولنے دیجیے. ہاں ٹھیک ہے، بولیے. شکریہ. میں اس لیے ارشد میاں نہ یہ عالم ہے اور نہ انہوں نے کوئی مطالعہ کیا ہے، یہ محض ان کو ایسا غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں بہت بڑا جانکار ہوں، اور غلط فہمی ایسے کوئی علاج ہے نہیں. لہذا ان سے بات کرنا بالکل بیکار ہے، نہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ سمجھنے کی ان کو صلاحیت ہے. جی ائمہ اربعہ کی تقلید کی بڑی وکالت کر رہے ہیں. ائمہ اربعہ کی تقلید کا کوئی جواز تو پیش کرو. خلفائے راشدین موجود ہیں، 4 خلیفہ موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر آپ مجھے اپنی بات تو رکھنے دینا، مجھے اپنی بات تو رکھنے کا موقع دینا. ہو کہ آپ تقریر فرما رہے، میں آپ کے اصول کے حساب سے بات کر رہا ہوں. تقریر فرما رہے ہو، آپ کو کوئی علم نہیں ہے، آپ عالموں والی بات نہیں کر رہے ہو، نہ اس آدمی جیسی بات کر رہے ہو جو سیکھنا چاہتا ہے. شیخ آپ مت بولیے، شیخ آپ چھوڑ دیجیے ان کو، شیخ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے. ہم لوگ آپ کو بلائیں گے جب ضرورت پڑے گی. جی بالکل، جزاک اللہ. دیکھیں سب سے پہلی بات جو میں نے یہاں پر باتیں رکھی وہ آپ ہی کے اصول سے باتیں رکھی میں نے یہاں پہ. ٹھیک ہے، میں نے کوئی اپنے اصول سے نہیں کھڑا پہ، آپ کے اصول سے میں نے بات کی. جب ہم لوگ میلاد مناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں قرآن حدیث میں دکھاؤ. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہر وہ آپ جب ہم 11ویں شریف مناتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آپ کہتے ہیں قرآن حدیث سے بتاؤ. تو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جب 11ویں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وفات مبارک آپ کی 550 ہجری میں ہوئی، تو پھر آپ قرآن حدیث کا نام کیسے لے؟ تو میں تو آپ کے اصول کے حساب سے بتا رہا ہوں نا حضرت، پھر آپ لوگ غصہ ہو رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا ائمہ اربعہ کی تقلید قرآن حدیث میں اللہ رب العزت نے کہا فروعی مسائل میں منع کیا ہے. یہ دلیل آپ کے ذمے، میرے ذمے نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگ شرک اور بدعت کا اطلاق کرتے ہو. لہٰذا اگر آپ کسی محدث کا قول پیش کریں گے تو میں کہوں گا پھر انہوں نے کس آیت سے ہو گیا آپ کا سوال ہو گیا، آپ کا سوال ہو گیا. آپ سنیے، میں نے جو سمجھا آپ کی بات سے کہ آپ کا جھولا خالی ہو چکا ہے. آپ جھولے میں ایک سکہ لے کے آئے تھے کہ منع کہاں ہے. اصل میں آپ لوگوں کو یہ بات، اور ایک توپ کی طرح آپ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہو، تو اسی کو آپ اتنا دیر تک دہرا رہے تھے. آپ نے کوئی نئی بات نہیں پیش کی. 2-3 منٹ 4 منٹ جو بھی آپ نے گفتگو کی، وہی منع کہاں ہے والی بات کو آپ ریپیٹ کر رہے تھے کہ یہ ہمارے ذمہ ہے. میں نے شروع میں ایک اصولی بات بتلا دی ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت میں بات اس سے نہیں بنتی ہے کہ منع کہاں ہے. شریعت میں بات یہ کی جاتی ہے کہ اجازت کہاں ہے. تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کے ہوتے ہوئے آپ یہ جواب دیں مجھے کہ کسی امام کی تقلید کی اجازت کہاں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہیں اور کوئی امام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ترجیح دے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو آپ کے زمانے ہی میں دین کی حجت کے طور پہ کرے، اور اس پر کوئی اگر کہے کہ یہ غلط ہے، تو کیا کہا جائے گا کہ منع کی دلیل دکھاؤ کہ اللہ کے رسول نے کہاں منع کیا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اجازت کہاں اللہ کے رسول نے دیا ہے. یہی فقہاء کا اصول ہے، یہی علماء کا اصول ہے
یہ मना वाला जो आप तराशे हैं ना, ये बिदातियों का एक तराशा हुआ उसूल है। जब इनसे कोई बात नहीं बन पड़ती, सुनिए इनसे जब कोई बात नहीं बन पड़ती, हमारे क्या उसूल, हमारे उसूल है कि इजाजत कहाँ है, हमारा उसूल नहीं, हमारा उसूल है इजाजत, गलत, हमारा उसूल है इजाजत कहाँ है, यही फुक़हा का उसूल है, यही जवाब दिया मैंने। इजाजत लेके आए, 11वीं की इजाजत कहाँ है, मिलाद की इजाजत कहाँ है, इसकी इजाजत लेके आई है हदीस से, कुरान से। इजाजत होना चाहिए, मना की दलील नहीं दी जाती है। इजाजत की दलील 11वीं मनाना है बतौर इबादत, बतौर अज्र के, मिलाद मनाना है बतौर अज्र के, बतौर इबादत के, तो बतौर अज्र और बतौर इबादत के आप काम करने जा रहे हैं, तो उसकी इजाजत हदीस से कुरान से लानी पड़ेगी। इंशाल्लाह मैं रेडी हूँ आपके। अरे आप हवा हो जाओगे, अरे तुम लोगों के पास अल्फाज के सिवा कुछ है नहीं, अल्फाज के सिवा कुछ है नहीं, देर तक अल्फाज के सिवा कुछ बोल नहीं सकते और जिंदगी भर मना चिल्लाते रहोगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलो जी किफायत। ठीक है शाबान भाई, जज़ाकल्लाह। नहीं मैं एक बात सिर्फ ऐड कर दूं, मैं ये हजरत कहते हैं ना कि आपके उसूल के मुताबिक, भाई हमारा उसूल तो है ना फहम सलफ, यानी कुरान को और हदीस को ऐसे समझेंगे जैसे सलफ ने समझा, और सलफ के जमाने में सहाबा ताबीन के जमाने में जो चीज दीन का हिस्सा थी वो दीन का हिस्सा रहेगी, वरना नहीं रहेगी। ये हमारा उसूल। इस उसूल से लाओ ना मिलाद, लाके बताओ, यानी कौन से सलफ ने, यानी कौन से साहबी ने, कौन से ताबी ने मिलाद बनाई, बताओ। ये हमारा उसूल है ना। ये अपना घड़ंतू उसूल बना के और कहते हो कि तुम्हारे उसूल से जवाब दे रहे, किधर हमारा उसूल है? हमारा उसूल है, अब इससे पहले भी शेख अलबानी रहमतुल्लाह पर गुफ्तगू करते हुए बात आई, फहमुना मुक़य्यद बिफ़हम सलफ, हम सलफ के फहम के पाबंद हैं। अगर सलफ ने कुरान हदीस पढ़ते हुए मिलाद नहीं मनाया, उसका ये मतलब नहीं समझा, और ये उसूल नहीं अपनाया कि मना नहीं तो कुछ भी कर लो, तो हम सलफ के तरीके से नहीं हट सकते। ये हमारा उसूल है। तुम आप घंटू आज 1400 साल के बाद एक उसूल बनाते हो और कहते हो कि तुम्हारे उसूल से जवाब दे रहे, ये किधर का हमारा उसूल है भाई? हमारा उसूल सलफ के फहम से खाली नहीं हो सकता। सहाबा और ताबीन के दौर में जो चीज दीन का हिस्सा थी वो दीन का हिस्सा रहेगी। अगर उस दौर में आप दीन दिखा सकते हो तो ये दावा कर सकते हो कि आपके उसूल से बात कर रहे हैं, वरना हमारे उसूल से आप नहीं बात कर रहे, आप अपने उसूल से बात कर रहे हो। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फिकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाहु खैर। जी सईदी साहब, उम्मीद है आपको जवाबात मिल गए होंगे आपके सवालात के। जी मुझे मौका दे। देखिए किफायत ने जो बोले वो बिल्कुल भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं था, इसलिए कि हम जो यहाँ पर बात करते हैं, सुने ना, मुझे मेरी बात तो रखने देना आप। देखे अगर हमारे अकाबिर, सुने ना, मेरी बात तो रखने देना, मेरी बात। अरशद भाई, जी अरशद भाई, मेरी बात तो रखने देना। जी जाने वाला हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, आप सिर्फ सवाल रखिए, जवाब दीजिए, मत कीजिए। जी सवाल बिल्कुल शॉर्ट में आप रखिए अपना। ठीक है, ओके, मैं सवाल रख रहा हूँ। देखिए मैंने जो पहले सवाल किया था ना, वो आपके उसूल के मुताबिक किया था। अगर मैं आपको इसका भी मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि ठीक है, सुने, ठीक है, आपने सलफ लिया ना, किफायत में आपसे ये कहता हूँ कि सलफ में से, मुतकद्दिमीन में से आप कोई एक दलील मुझे बता दे कि उन्होंने कहा है कि आइम्मा अरबा में किसी की फुरूई मसाइल में तकलीद करना जो आप हुक्म लगाते हैं बिदअत या शिर्क का, ठीक है, वो हुक्म आप मुझे किसी मुतकद्दिमीन में से बता दे इंशाल्लाह। अरे खुद आइम्मे अरबा ने मना किया। अरे भैया खुद आइम्मे अरबा ने मना किया। आइम्मा अरबा ने तकलीफ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, सुन रहा हूँ। आइम्मे अरबा ने तकलीफ बिल्कुल आइम्मा अरबा ने किसी ने तकलीफ से मना नहीं किया है। ये तो ऐसी बात, आइम्मा अरबा ने किसी ने तकलीफ से मना नहीं किया है। अगर मैं साबित कर दूं, दलील आपके जिम्मे। तकलीफ से मना किया, आप तौबा करेंगे? देखे किफायत भाई, मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात मुकम्मल सुने ना। मैं आपसे सुने ना, दे रहा हूँ। मना किया, ये हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ, मेरी बात सुने, ठीक है। चेहरा सामने आओ, चेहरा दिखाओ और वादा करो कि अगर सबूत मिल गया इम्मे अरबा से कौल आ गया तकलीद मना का, तो हम तौबा कर देंगे, तकलीद छोड़ देंगे। ये वादा करो, हम आपको दिखाते हैं, वरना फालतू टाइम थोड़ी है सवाल उठाते रहो। बिल्कुल सुने किफायत भाई, आपने ये दावा किया कि इम्मे अरबा ने तकलीद से मना नहीं किया। मैंने 2 दावे किए अरशद, मैंने 2 दावे किए। पहले पूरी बात होने दीजिए।
آپ نے کہا کہ جی جی بولے. ائمہ اربعہ نے تقلید سے منع نہیں کیا. شیخ کفایت نے یہ بات کہی کہ اگر ہم دلیل دے دیں کہ ائمہ اربعہ نے تقلید سے منع کیا ہے تو کیا آپ توبہ کریں گے علی الاعلان تقلید سے؟ بالکل میں توبہ کروں گا. میری مکمل بات سنیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے مجھے یہ دلیل دکھا دی کہ آپ جو حکم لگاتے ہیں بدعت یا شرک کا, ائمہ اربعہ نے فروعی مسائل میں تقلید کو شرک یا بدعت کہا ہے. اگر آپ مجھے یہ آپ کے سنیں نا, میری بات تو سنیں نا, میری بات تو سنیں نا. سوال بدل گیا, سوال بدل گیا منٹ میں, سوال ان کا منٹ میں بدل گیا. پرانا سوال لاؤ, پرانا سوال وہی تھا. پرانا سوال ریپیٹ کرو, آڈیو ریپیٹ کرو, سنیں نا, آڈیو ریپیٹ کرو. سوال یہ نہیں ہے, سوال آپ کا یہ تھا, سوال آپ کا یہ تھا کہ فروعی مسائل میں پہلے سوال بدل, الفاظ کیوں بدل رہے ہو, الفاظ کیوں بدل رہے ہو, الفاظ کیوں بدل رہے ہو, کتنے سوال کرو گے؟ نہیں بدلا میں نے, نہیں, میں بتا رہا ہوں کیا سوال آپ کا تھا. یہ سوال نہیں تھا, نہیں بدلا. سوال بدل دیا. ٹھیک ہے, آپ کا سوال تھا کہ ائمہ اربعہ سے ثابت کر کے دکھاؤ فروعی مسائل میں تقلید سے کہاں منع کیا ہے, یہ کہا ہے. ہاں بالکل, میں رجوع کروں گا. دکھائے رجوع کروں گا میں. دکھائے تو آپ سیدھا سوال کریے. ہاں, میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو تقلید پر حکم لگاتے ہیں, جی سنیں نا, آپ جو تقلید پر حکم لگاتے ہیں بدعت شرک ہے. اگر ائمہ اربعہ میں سلف میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ فروعی مسائل میں تقلید کرنا بدعت شرک ہے, تو میں ابھی یہاں پر رجوع کروں گا اور میں حنفیت چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے, دیکھیے ابھی آپ بات سے پلٹ گئے, ایسے ٹائم نہیں. قیامت تک نہیں بدلا میں نے, نہیں بدلا. میرے بھائی ریکارڈنگ ہے, یہ ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں بات چل رہی ہے. آپ نے نہیں, میں نے جی میں نے اربعہ کے اقوال دکھاؤں گا تقلید کے منع اقوال سند. ہاں بالکل, میں نے 2 بات, کفایت بھائی سنو نا, میں نے 2 بات کہی تھی. آپ نے جو بات کہی تھی اگر میں دکھا دوں گا تو رجوع کروں گا. ہاں میں وہ بات کو مان رہا ہوں نا, میں اس کی آپ ایک دعویٰ کر کے بیٹھو تقلید چلے سند پڑھے, چلے تقلید کے بارے میں سنو, تقلید کے بارے میں ہمارا جو موقع بیچ میں جو شرک گزرا ہے نا, ٹھیک ہے, آپ مجھے بتا دیں, ٹھیک ہے, آپ مجھے بتا دیں کسی ائمہ اربعہ میں کسی ایک صحیح سند کے ساتھ ان کی مجھے حوالہ بتا دے کہ انہوں نے تقلید سے منع کیا. چلے, لیکن لفظ فروعی مسائل اب کی بار سند کا اضافہ ہے, پھر صحیح سند کا ضعیف والے صحیح سند چاہتے ہیں, ضعیف والے صحیح سند چاہتے ہیں. سنے نا, ظہیر امن پورے نے تو پورا ایک آرٹیکل لکھ دیا کہ بے سند بات دین میں حجت نہیں ہے. زبیر علی ذیلی خود اپنے مقالات میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کا تو ضعیف سے کام چل جاتا ہے نا, آپ لوگوں کا تو ضعیف سے کام چلتا ہے, آپ کو صحیح کی کیا ضرورت ہے. امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ضعیف پر چھوڑیے, موضوع نہیں ہے, کبھی آئیے گا, کبھی آئندہ آئیے گا, موضوع نہیں ہے, کبھی فضائل پہ آئندہ آئیے گا. ابھی دکھائے ارشد بھائی, ابھی دکھائے. ارشد صاحب بحث کو آگے بڑھائیے اور لوگوں کا سوال مجھے کہیں جانا تھا, لیکن میں آپ کو دکھا کے جاتا ہوں. اور اگر توبہ نہیں کی تمہاری خیریت نہیں, بتا دے رہا ہوں, میں دکھا رہا ہوں. چلیے ان کو روک کے رکھیے اور سوال دوسرا لے لیجیے. بولا ہے بھائی آپ لال ببولا ہو گئے. جی آپ یہیں رہو سعیدی بھائی, وہ تو لال مرغا آپ لوگ ذبح کرتے ہیں تو لال بگولا ہونے میں کیا پریشانی ہے. کہاں چلے گئے سعیدی بھائی, ڈراپ ہو گئے خود بخود ڈراپ ہو گئے. ہم نکال کر کے رکھ رہے ہیں دلیل, آپ جو ہے دوبارہ جوائن کرے, ورنہ میں آپ کو جو ہے کال کر کے جوائن کرواؤں گا. دیکھیے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا جو قول ہے, شیخ رضا اللہ عبدالکریم حفظ اللہ نے ابھی اس کو سنایا. یہ قول ہے تاریخ ابن معین میں, تاریخ بغداد میں بھی موجود ہے, اور اس کی سند صحیح ہے, چونکہ بھائی صاحب نے کہا نا صحیح سند سے بتانا, اس لیے میں کوئی ایسی بات نہیں لاؤں گا جو سند سے ثابت نہ ہو. یہ صحیح سند سے موجود ہے. اس میں وہی ہے, امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تكتب كل ما تسمع مني فاني قد ارى الراي اليوم واتركه غدا وارى الراي غدا واتركه بعد, کہ جو کچھ مجھ سے سنتے ہو نا ہر چیز مت لکھو, کیونکہ آج میں کچھ کہتا ہوں بعد میں رجوع کر لیتا ہوں, بعد میں کہتا ہوں رجوع کر لیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی تقلید سے روک رہے ہیں, منع کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں, اچھا اور بھی کئی اقوال ہیں, لیکن یہ ایک قول ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے, اور ان کے معیار پر دیکھیں تب تو درجنوں اقوال ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب, جو انہوں نے خود جو ہے ان کی کتابوں میں موجود ہیں.
शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने सिफ़त सलात नबी के मुकदमे में बहुत सारे अक़वाल नकल कर रखे हैं जो सही सनद से हम सिर्फ वो पेश कर रहे हैं। इमाम मालिक का, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का हो गया। इमाम मालिक का देखते हैं, इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह की किताब है, किताब का नाम है जामे बयानुल इल्म व फज़लिही, और इसी तरह से अल-अहकाम फ़ी उसूल अल-अहकाम, सही सनद के साथ ये मौजूद है। इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह ने अपनी सनद के साथ ये नकल किया, सही सनद से नकल किया इमाम मालिक का कौल कि वो कहते हैं, माअन बिन ईसा कहते हैं समीअतु मालिक इब्न अनस यक़ूल, मैंने इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह को फरमाते हुए सुना, इन्नमा अना बशर, मैं इंसान हूँ, उख्ती उसीब, मैं गलती करता हूँ, सही भी बोलता हूँ, सही बताता हूँ, गलत भी करता हूँ, गलती भी हो जाती है और सही बात भी हमसे होती है। फंजुर फी राई, तो मेरी जो राय है ना उसमें आप गौर करो, देखो। फकुल्लमा वाफ़क़ल किताब व सुन्नह फखुदू बिही, जब ये किताब व सुन्नत से मुआफिक हो तो इसको लो, और आगे कहा वकुल्लमा लम युवाफ़िक़ल किताब व सुन्नह फतरुकू, और जब भी कुरान और सुन्नत के मुआफिक ना हो तो छोड़ दो। मतलब यहाँ दलील से परखने की बात की, इसको तकलीद नहीं बोलते हैं। यानी इमाम मालिक कह रहे हैं कि मेरे कौल को परखो, ये तकलीद के खिलाफ है, कुरान और हदीस के खिलाफ है तो नहीं हो तो छोड़ दो। यही तो हम कहते हैं, हमारा नारा तो वही है, हमारा कहना तो वही जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा। आगे बढ़ते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने तो बड़ी सराहत के साथ कहा, सही सनद से, आदाबुल शाफी इब्न अबी हातिम रहमतुल्लाह की जो किताब है उसमें सही सनद से मौजूद है उनका फरमान। वो कहते हैं कि इमाम शाफी कहते हैं, हरमला बिन कहते हैं कि क़ाल शाफी ने फरमाया, इमाम शाफी ने कहा कुल्लु मा क़ुल्तु व काना अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफ क़ौली, मैंने जो कुछ कहा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मिम्मा यसीह, सही हदीस अल्लाह के की सही हदीस के खिलाफ मिल जाए, फहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औला, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ज्यादा बेहतर है। वला तो कल शेख शायद नेटवर्क की वजह से रिमूव हुए हैं, थोड़ी देर अभी शेख इंशाल्लाह ज्वाइन होंगे तो मैं शेख मोहतरम को ऐड करता हूँ। शायद शेख का नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से वो यहाँ से रिमूव हो गए हैं शेख किफ़ायत। जैसे ही शेख ज्वाइन होते हैं अभी दोबारा इंशाल्लाह, तो हम लोग शेख को ऐड करेंगे। और मैं अपने भाइयों और बहनों से गुजारिश करूँगा कि इंशाल्लाह आपके सवालात के, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब शेख मोहतरम से लेंगे। आ गए हैं शेख किफ़ायत, मैं शेख को ऐड कर रहा हूँ। ये एक मिनट जी शेख, माफी चाहता हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा कि मेरी तकलीद, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कहा मेरी तकलीद मत करना, पूरी सराहत के साथ। आगे बढ़ते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का कौल देखते हैं, ये भी सही सनद से है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का कौल उनके शागिर्द इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने मसाइल में नकल किया, यानी सनद की जरूरत नहीं, शागिर्द ने डायरेक्ट अपनी किताब में नकल किया, इसके साबित होने में कोई शक व शुबा नहीं है। ये मसाइल इमाम अहमद अबू दाऊद से है, सफा नंबर 369। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कुल्तु ले अहमद, मैंने इमाम अहमद रहमतुल्लाह से कहा कि अलैसल औज़ाई हुवा अतबउ मिन मालिक, कि इमाम मालिक, इमाम औज़ाई और जैसे इमा के बारे में उन्होंने पूछा कि इमाम औज़ाई क्या इमाम मालिक से ज्यादा बेहतर नहीं, उनसे ज्यादा जो है इत्तिबा करने वाले नहीं है, उनसे ज्यादा बेहतर नहीं है। तो कहा ला तुक़ल्लिद दीनका अहद मिन हाउलाई, कहा इनमें से दीन में इनमें से किसी की भी तकलीद मत करो। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने कहा किसी की तकलीद मत करो। तो ये चारों अइम्मा हैं जो बाद ने इसमें सराहत के साथ तकलीद का इस्तेमाल किया और बाद ने तहकीक की दावत किया जो तकलीद के बरखिलाफ है। इसलिए चारों अइम्मा ने सराहत के साथ मना फरमा दिया है कि मेरी तकलीद नहीं करना, यानी तहकीक करना, कुरान और हदीस के खिलाफ हो तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। अब ये भाई साहब जो दावा कर रहे हैं ना कि अइम्मे अरबा से दिखाओ कि तकलीद से मना किया, ये हमने दिखा दिया, अब ये साहब आके तौबा करें, जिन्होंने कहा था कि जो है आप दिखाओ तौबा करेंगे। कहाँ गए हजरत? चले गए शेख, जब ही फौरन डिस्कनेक्ट हो गए और फिर मैसेज करने लगे कि आप लोग बोलने नहीं दे रहे। अगली बार आएंगे ना। नहीं, मेरे पास नंबर है शेख, ये क्लिप काट के मैं बाकायदा भेजूंगा इंशाल्लाह। हाँ ठीक।